پھر دوسرے دن ابا مجھے لینے وہاں آئے تو میں نے آنٹی کے سامنے ابا سے پوچھا کہ مجھے کتنے پیسوں میں خریدا تھا جو اب تک ان کو نہیں دیے۔ ابا یہ سن کر حیران ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہ سب کیسے پتہ چلا، تو میں نے انہیں سب بتا دیا۔ ابا نے آنٹی سے کہا کہ میں آپ کو سارے پیسے دے چکا تھا، اب آپ کن پیسوں کی بات کر رہی ہیں، اور یہ سب باتیں مہناز کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آنٹی کہنے لگی، جو پیسے تم لوگوں نے مجھے دیے تھے تب تو اس وقت یہ چھوٹی سی تھی، تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی، اور اس کی میں اب شادی کراؤں گی کہیں بھی تو مجھے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ وہ میری بیٹی ہے اور ہم جہاں چاہیں گے اس کو بیاہ دیں گے، اور اب یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ تب آنٹی نے غصے میں آ کر ابا کو علی کے بارے میں سب بتا دیا کہ آپ کی بیٹی تو نئے گل کھلا بیٹھی ہے۔ ابا یہ سن کر مزید غصے میں آ گئے اور مجھے فوراً لے کر گاؤں چلے گئے۔ گاؤں جا کر اماں کو سب بتایا تو اماں مجھے مارنے لگ گئیں اور ابا سے کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کا خون کبھی بھی اپنا نہیں بنتا، اور دیکھ لو یہ لڑکی اب ہمیں کیا دن دکھانا چاہتی ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایک ہفتے کے اندر ہی اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اس دن بہت روئی، کیونکہ ساری زندگی میں اپنے سکے ماں باپ کو برا بھلا کہتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ میری ماں جان بوجھ کر مجھے چھوڑ گئی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بیچارے آج تک میرے لیے ترستے ہوں گے۔ آنٹی نے مجھے میلے سے اغوا کیا تھا اور پھر پیسے لے کر ان کو بیچ دیا، جنہوں نے میری قدر ہی نہیں کی۔ اس سے اچھا ہوتا کہ یہ لوگ مجھے مار دیتے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں میں کس گاؤں سے تھی اور میرے اماں ابا کون تھے۔ یہی سب باتیں سوچتے سوچتے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا، لیکن میرے رونے دھونے کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ابا نہ جانے کس سے میرا رشتہ طے کر دیا، اور ابا نے جو کہا تھا اس کے مطابق ایک ہفتے بعد میری شادی طاہر سے کر دی۔ طاہر کا تعلق ایک بہت غریب گھر سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں میرا جینا حرام کرنے کے لیے اب تک زندہ تھی۔ طاہر عمر میں مجھ سے ڈبل تھا۔ دیکھنے میں کالا اور گنجا ہونے کی وجہ سے مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پتہ نہیں اماں ابا نے کیا دیکھ کر میری یہاں شادی کر دی تھی۔ اگر میں ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسے نہ کرتے۔ انہوں نے تو جانے مجھ سے کون سا بدلہ لیا تھا جو میری زندگی جہنم بنا دی۔ میری ساس بالکل ایک روایتی عورت تھی۔ ہر وقت اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا رہتا جو میرا دماغ خراب کر دیتا تھا۔ کبھی وہ مجھے بد دماغ اور بدتمیز ہونے کے طعنے دیتی تو کبھی میرے کیے گئے ہر کام میں کیڑے نکال کر مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ اور بھی برا رویہ اختیار کر لیتی۔ اپنی ماں کی طرح طاہر بھی بد مزاج درجاہل آدمی تھا۔ شادی کے شروع میں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، اور اگر شام کو تیار ہو جاتی تو وہ شک کرنے لگ جاتا اور کہتا کہ کسی اور سے ملنے جا رہی ہے جو اتنا تیار ہو کے گھر میں پھر رہی ہے۔ شریف عورتوں کے لیے لچھن نہیں ہوتے۔ اس کی یہ بکواس سن سن کر میرا دل اور بھی اس سے بدظن ہونے لگ گیا۔ پھر تو میں اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنی بھی بند کر دی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی اماں نے اسے بھڑکایا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔
میں نے بھی اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور قریبی پڑا ڈنڈا اٹھا کر اسے دے مارا اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری ساس نے بولنا کم کر دیا کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگنے لگ گیا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور طاہر بھی اپنی ماں کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن میں نے اپنے رب کو کمرے تک محدود کر دیا۔ میں صرف اس وقت کمرے سے باہر نکلتی جب کھانا بنانا ہوتا۔ کھانا بنا کر اپنا کھانا لے کر میں کمرے میں آ جاتی اور پھر کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی، نہ میں ان لوگوں سے بات کرتی۔ ایک دن میں نے گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا اور مجھے جلدی موقع مل گیا کیونکہ میری ساس کے رشتہ داروں کے ہاں شادی تھی۔ میں طبیعت کا بہانہ کر کے گھر میں رک گئی۔ جب دونوں ماں بیٹا شادی سے چلے گئے تو پیچھے سے میں اپنا بیگ تیار کر کے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں اسی شہر میں چلی گئی جہاں پر پڑھتی تھی۔ وہ شہر اور وہاں کے راستے میرے لیے نئے نہیں تھے۔ میں سیدھی اپنی دوست کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں پناہ دی اور کہا کہ وہ جاب ڈھونڈنے میں بھی میری مدد کرے گی۔ میں 1 ڈیڑھ ہفتہ اس کے گھر رہی، پھر اس کے پاپا نے اپنے جاننے والے سے کہہ کر میری ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کروا دی۔ میں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن میری انگلش بہت اچھی تھی، اس وجہ سے وہ جاب مجھے آسانی سے مل گئی۔ جاب شروع ہونے کے بعد میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی اور میں نے ایک اچھے وکیل سے بات کر کے خلا کا نوٹس طاہر کے گھر بھجوا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی طاہر جیسا بزدل اور نکما انسان آرام سے مجھے چھوڑ دے گا۔